تیار کیے ہوئے ہیں. عظیم الشان مسجد کے افتتاح کے موقع پر ورن کی غیرتار قیوم عقیدہ سنی مسلمانوں کا یہ کارنامہ لانے کی مبارکباد ہے. سرکار کہاں سرکار مختار اشرف عبداللہ مدد اللہ علی تشریف لائے اور آپ نے اس مقدس مسجد کا افتتاح فرمایا. ورن کے مسلمانوں کو اور یو کے ذمہ دار ارکان کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. چند ہی منٹوں کے بعد حضور شیخ الاسلام سید محمد مدنی میاں جانشین محدث اعظم ہند رئیس المحدثین آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے. یہ وہ مقدس ذات گرامی ہے کہ جس کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے. جب باسکر کا سفر کو قید و بند کی زنجیروں میں مقید کیا تب یہ شعر باہر سے اس کو تنزیہ کہا گیا. دمدموں میں دم نہیں خیر مانگو جان کی بس ہو چکا درد کی تیز ہندوستان کی. باسکر کا سفر میں استدراج کیا تھا دمدموں میں دم ہے تم خیر مانگو جان کی. غازیوں میں جب تلک کے پور ہے ایمان کی جا کے لندن تک لڑے گی تیز ہندوستان کی. شیخ الاسلام والمسلمین صبغت اللہ کے حسن رنگ سے معمور تخلق باخلاق اللہ سے متصف خدائی طاقتوں کا مظہر رسول کریم کا خادم زمانے کا مخدوم خوی حیا عطا سے معمر خوی عرفات سے معطر نور علم سے منور خلت فقر سے مفخر اعجاز کرامت سے مکرم لباس تقویٰ سے محترم دور ایثار سے مرصع شعور اخلاق سے مسجع سیرہ اخلاق سے آراستہ حسن عمل سے پاراستہ دولت یقین سے مالا مال پابند شریعت آشنائے حقیقت شمع ہدایت پروانہ رسالت لا الہ الا اللہ کی عملی تصویر محمد رسول اللہ کے نور کی تنویر ہے. جس مقدس ذات گرامی کو اس وقت آپ دیکھ رہے ہو سرکار مفکر ملت بھی براجمان ہے ان کی بھی آپ زیارت کر رہے ہو. مہدی حسن مہدی میاں سجادہ نشین اجمیر مقدسہ درمیان میں بالکل جلوگر ہے. کائن کا مقدسہ کے سادات کرام بھی اس جلسے میں حاضر ہیں. سلسلہ اشرفیہ کے تمام خلفائے کرام جو اہل گجرات ہیں وہ اسٹیج پر حاضر ہیں. اب بنا کسی تاخیر کے انور رائے بھی آپ کے سامنے موقع پر جو جلسہ ہوگا اس میں حضور غازی ملت سرکار کلام اور حضور شیخ الاسلام اور دیگر خانواد اشرفیہ کے چشم و چراغ اس جلسے میں رونق افروز ہوں گے. کسی وجہ سے حضور غازی ملت نہ آ سکے اور حضور سرکار کلام ابھی اپنے بمبئی کے لیے بمبئی کا سفر کرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. بہرکیف میں نے اسی کو دیکھتے ہوئے چند شعر اہل ورن کی نظم کی شکل میں اور بالخصوص حضور مفکر ملت کی دعا چاہوں گا. مطلب پیش کر رہا ہوں اشارہ. کوئی مسرور ہے کوئی مگن ہے کوئی مسرور ہے کوئی مگن ہے نرالا اس زمین کا باغ پن ہے نرالا اس زمین کا باغ پن ہے عجب سج دھج ہے اس کی کیا فبن ہے عجب سج دھج ہے اس کی کیا فبن ہے کہ چھا چھا کے گلوں کی انجمن ہے کہ چھا چھا کے
ولن ہے یہ کہ اشرف کا چمن ہے، کہ اشرف کا چمن ہے، کوئی مسرور ہے، کوئی مگن ہے۔ اور دوسرا بند حضور سماعت فرمائیں۔ کسی میں احمد مختار کی لو، کسی میں احمد مختار کی لو، کوئی ہے پے کرے مدنی کا پلتو، کوئی ہے پے کرے مدنی کا پلتو، اب کسی میں ہاشمی کردار کی رو، کسی میں ہاشمی کردار کی رو، ہر ایک میں ہے میرے سرکار کی دو، ہر ایک میں ہے میرے سرکار کی دو، وہ ہے شمس الضحیٰ تو یہ کرن ہے، وہ ہے شمس الضحیٰ تو یہ کرن ہے، ولن ہے یا کہ اشرف کا چمن ہے، ولن ہے یا کہ اشرف کا آپ کو بیٹھتے جائیے کریں، جاتے جائیے بس مدہ کسی نہ مت کریں، توجہ چاہوں گا خدا کی۔ چلیے نہیں یا کھڑے رہ کے ڈال دیجیے، یہی کھڑے رہ کے ڈال دیجیے۔ ڈوبا آج یہاں ہر ذرہ لگتا ہے نور میں ڈوبا، نور میں ڈوبا آج یہاں ہر ذرہ لگتا ہے، فیض سید جھوم کے برسا ایسا لگتا ہے، فیض سید جھوم کے برسا ایسا لگتا ہے، نور میں ڈوبا آج یہاں ہر ذرہ لگتا ہے، فیض سید جھوم کے برسا ایسا لگتا ہے۔ اور شعر پہ توجہ چاہوں گا، غوثر خواجہ کے دیوانوں دیکھو اور بتاؤ، غوثر خواجہ کے دیوانوں دیکھو اور بتاؤ، چہرہ میرے مرشد کا تم کو کیسا غوثر خواجہ کے دیوانوں دیکھو اور بتاؤ، غوثر خواجہ کے دیوانوں دیکھو اور بتاؤ، چہرہ میرے مرشد کا تم کو کیسا لگتا ہے۔ علامہ سید
حسن مصنع انور اشرفی مدذلہ العالی دامت علینا فیضهم العالیہ والقدسیہ جو یہاں رونق اسٹیج ہیں، انہی کے لکھے ہوئے چند اشعار آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بات ان کی ہے، زبان میری ہے، آواز میری ہے۔ سماعت فرمائیں۔ میں آج تک نہیں سمجھ پایا کہ کس دھن اور کس انداز میں کھو کر کے انہوں نے ان شبدوں کو، ان لفظوں کو سجا کر شعر کے روپ میں، شعر کے سلک میں پیرویا ہے۔ سماعت فرمائیں۔ میرا یک انداز نظر ہے، میرا یک انداز نظر ہے، مجھ سے میری اوقات نہ پوچھو، میرا یک انداز نظر ہے، مجھ سے میری اوقات نہ پوچھو، میں جس عالم میں رہتا ہوں، میں جس عالم میں رہتا ہوں، اس عالم کی بات نہ پوچھو، میں جس عالم میں رہتا ہوں، اس عالم کی بات نہ پوچھو، میرا ایک گل وحدت کی خوشبو سے فکر و خیال مہکتے ہیں، ایک گل وحدت کی خوشبو سے فکر و خیال مہکتے ہیں، لوگوں اپنے بازاروں میں، لوگوں اپنے بازاروں میں ایسے گرا سوغات نہ پوچھو، میرا یک انداز نظر ہے، مجھ سے میری اوقات نہ پوچھو۔ اور فرماتے ہیں زمانے حاضرہ کو دیکھتے ہوئے، ناحق کو حق کہہ نہ سکا میں، ناحق کو حق کہہ نہ سکا میں، ناحق کو حق کہہ نہ سکا میں، میری بس اتنی سی خطا پر ناحق کو حق کہہ نہ سکا میں، میری بس اتنی خطا پر کیسے کیسے پہنچائے ہیں، کیسے
اسلام حضرت حسن مصنع انور خانوادہ اشرفیہ خلفائے سلسلہ اشرفیہ وابستگان سلسلہ اشرفیہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا رسول الله سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأراضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا لكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. زبان پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا؟ محمد رسول اللہ. زبان پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے. محمد رسول اللہ. محمد یعنی وہ حرف نخستین کی فکر اللہ. محمد یعنی وہ امضائے توقیات ربانی. کہاں کا دشت ایمن دور کیا برق تجلی کیا یہ سب کچھ تھی جمال مصطفیٰ کی پرد و شانی. وہ ناطق جس کے آگے مہر برلب بلبل سدرا. وہ ناطق جس کے آگے مہر برلب بلبل سدرا. وہ امی جس کے آگے اپنی کل طفلے دبستانی. وہ امی جس کے آگے اپنی کل طفلے دبستانی. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے. جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت و آل رسالت درود شریف و نذران عقیدت پیش کرنا. قرآن مقدس کے اس ارشاد کو آج کے لیے عنوان بیان قرار دیا ہے. وہ آپ یہ کلمے کا دوسرا جز ہے. آپ پڑھا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ خیال کریں کہ پڑھنے کو تو آپ نے پڑھ لیا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مگر کیا آپ نے سمجھا کہ آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت مشکل ہے سمجھنا اس لیے کہ جب تک اس میں مذکور
جو ذات اور جو صفات ہیں وہ اچھی طرح نہ سمجھا جائے. محمد کیا ہے, یہ رسول کیا ہے, اور پھر اللہ کی ذات کیا ہے, اللہ کا رسول. تو جب تک خدا کی معرفت آپ کو پوری طور پر نہیں ہوگی آپ یہ نہ سمجھیں گے کہ اس کے رسول کی عظمت کیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے کہ بھیجے ہوئے کو بھیجنے والے سے پہچانا جاتا. یہی راز تھا جس نے صدیق اکبر سے کہلایا کہ عرفت محمدً بربی, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نے محمد کو اپنے رب سے پہچانا. سبحان اللہ. پہلے رب کی معرفت حاصل کی, پھر دیکھا کہ جب رب اس شان کا ہے تو اس کا بھیجا ہوا کس شان کا ہوگا. یہ بہت مشکل کام ہے. کہیں کہیں اپنی ناسمجھی کا اعتراف بھی سمجھداری کی بات ہوتی ہے. رسول اور خاص کر کے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ کی معرفت کی جب بات آئے تو واقعی یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ العجز عن الادراک ادراکن, ان کے ادراک سے عاجز ہونا ہی ان کا ادراک. سبحان اللہ, کیا بات ہے. جس نے کہا ہم نے انہیں پہچان لیا, سمجھ لو نہیں پہچانا, اور جو کہے اب تک نہ پہچان سکے سمجھ لو کچھ پہچانا. آپ خیال کریں, لفظوں کا حال دیکھیں, خود لفظ پر آپ غور کریں. محمد الذی یحمد حمدا بعد حمد, محمد وہ ہے جس کی مسلسل تعریف کی جائے, جس کی تعریف کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے. میں اس لیے لفظ پر غور کرنے کی دعوت دے رہا ہوں. نام رکھنے کو تو ہم بھی رکھتے ہیں. کسی کا نام رحمت رکھا, مستقبل میں ثابت ہوا کہ وہ زحمت ہے. کسی کا نام رکھا رحیم, اور پتا چلا بڑا ظالم ہے. تو ہمارا نام رکھنا کیا, ہم کیا جانے کہ جس کا نام ہم رکھ رہے ہیں اس کی صلاحیت کیا ہے, اس کا مستقبل کیا ہے. ہمیں کیا پتا کہ مستقبل میں یہ کیا ہونے والا ہے. مگر دوستو, رب تبارک و تعالیٰ جسے محمد کہے گا اس کا بچپنا بھی محمد, اس کی جوانی بھی محمد, اس کی دنیا بھی محمد, اس کی آخرت بھی محمد, اس کا زمانہ بھی محمد, اس کی امتی بھی محمد. جو چیز اس سے منسوب ہو جائے وہ محمد. اس لیے کہ اصل عظمت تو اس کی ہے جس کی طرف نسبت ہے. دیکھا آپ نے, یہ تو خدا نے جس سے محمد نام دیا ہو. اور عجیب بات ہے, صرف محمد ہی آپ کا اسم نہیں, ایک مقام محمدیت ہے آپ کا اور ایک مقام احمدیت ہے آپ کا. مقام محمدیت میں جب آپ ہوتے ہیں تو مسلسل آپ کی تعریف کی جاتی ہے, اور جب مقام احمدیت میں آپ ہوتے ہیں تو خود آپ مسلسل حمد کرتے ہیں, خود آپ مسلسل تعریف کرتے ہیں. ذرا آپ خیال کریں, یہ دونوں مقامات اپنی جگہ پر ہے. تو محمد وہ ہے جس کی مسلسل تعریف کی جائے, بے شمار تعریف کی جائے, اور بے شمار تعریف کے لیے ضروری ہے کہ بے شمار خوبی ہو. اگر خوبی شمار میں آ گئی تو تعریف بے شمار کر ہوگی, اگر خوبیاں شمار میں آ گئی تو بے شمار تعریف کیسے ہو سکتی ہے. لہذا بے شمار تعریف اسی کی ہو سکتی ہے جو بے شمار خوبیوں والا ہو. کبھی سلسلہ تعریف کا نہ ٹوٹے. مگر کہیں آپ یہ نہ سوچنے لگیں کہ آج بڑی کوششیں ہو رہی ہیں رسول کے ذکر کو بند کرانے کی,
ہو سکتا ہے کبھی دنیا اس بستی پر پہنچ جائے کہ ذکر رسول کرنا چھوڑ دے اور یہ سلسلہ ختم ہو جائے، نہ کہیں میلاد کی مجلس ہو، نہ معراج کا جلسہ ہو، نہ کہیں اور کوئی ذکر ہو، رسول کا ذکر ہی ختم ہو جائے، پھر تعریف کا سلسلہ تو ٹوٹ جائے گا، تعریف کا سلسلہ ٹوٹ جائے گا، پھر وہ محمد کیسے رہے؟ تو جواب ملے گا، نادان، کچھ تیری تعریف سے وہ محمد نہیں بنے، تیری تعریف سے وہ محمد نہیں بنے ہیں، میں نے محمد بنایا ہے اور میری تعریف کا سلسلہ نہیں پورے گا، میری تعریف کا سلسلہ بتانا چاہتا ہوں، شرعی دلیل کی روشنی میں بھی بتاؤں گا، یہ ہو سکتا ہے کہ تم سرکار کی تعریف سے محروم کر دیے جاؤ، یہ ہو سکتا ہے کہ ذکر رسول کی سعادتیں تم سے چھین لی جائیں، یہ سب کچھ ممکن ہے، مگر محمدیت میں فرق نہیں آ سکتا، ان کی مسلسل تعریف ہوگی، مسلسل تعریف، کیوں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ وملائکتہ، اللہ اس کے تمام فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، مسلسل درود بھیجتے ہیں، اور صلاۃ کے معنی تعریف و توصیف کرنے کے بھی آتے ہیں، تو آیت کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اللہ اس کے فرشتے مسلسل تعریف و توصیف کرتے ہیں، نبی کی ثنا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اور آپ درود کا مفہوم لے لیجئے تو درود میں بھی تعریف ہی ہوتی ہے، رحمت کا نزول ہی ہوتا ہے، رحمت کی آمد ہی ہوتی ہے، تو اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اللہ حی و قیوم ہے، تو اس کی تعریف بھی حی و قیوم ہے۔ یہ تمہاری تعریف سے محمد نہیں ہوئے ہیں، بلکہ خدا نے محمد بنایا، بے شمار کا، اور ہم کیا تعریف کریں گے؟ پہلے معرفت ہو تو تعریف کریں، بغیر پہچانے تعریف، بغیر پہچانے، نہ پہچاننے والے تو اپنی کمزوری کے احساس کر چکے، کوئی نہ پہچان سکا، اور نبی نے بھی چیلنج کیا تھا، بلکہ چیلنج کیا، بلکہ ارشاد ہدایت فرمایا تھا، یا ابا بکر لن یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا، میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا، ایسا عموم رب کے سوا، اس مقام پر میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ذرا رب کے سوا کی لسٹ بناؤ، رب کے سوا کی لسٹ بناؤ، اور پھر اس ارشاد کے مفہوم پر غور کرو کہ رب کے سوا میری حقیقت کو کسی نے نہیں پہچانا، سارے انبیاء رب کے سوا، سارے مرسلین رب کے سوا، سارے ملائکہ رب کے سوا، سارے صحابہ رب کے سوا، تو میری حقیقت کو نہ کسی نبی نے پہچانا، نہ رسول نے پہچانا، نہ حضرت جبرائیل نے پہچانا، نہ حضرت میکائیل نے پہچانا، نہ حضرت اسرافیل نے پہچانا، نہ حضرت آدم نے پہچانا، نہ حضرت نوح نے پہچانا، نہ حضرت خلیل نے پہچانا، نہ حضرت کریم نے پہچانا۔ اے صدیق اکبر، تم نغمے اسرار نبوی ضرور ہو، منبع علوم مصطفی ضرور ہو، مگر تیری حقیقت کو تم نے بھی نہیں پہچانا، نہ عثمان غنی نے پہچانا، نہ علی مرتضیٰ نے پہچانا، نہ صہیب رومی نے پہچانا، نہ ابو ذر غفاری نے پہچانا، نہ بلال حبشی نے پہچانا، نہ عائشہ صدیقہ نے پہچانا، نہ خدیجہ الکبریٰ نے پہچانا، نہ خلوت والوں نے پہچانا، نہ جنت والوں نے پہچانا، نہ صحبت میں رہنے والوں نے پہچانا، نہ پیچھے اقتدا کرنے والوں نے پہچانا۔ اس مقام پر میں کہتا ہوں اس دور والوں نے نہیں پہچانا، اس دور والوں نے پہچان لیا۔ محمد بے شمار تعریف کیے، تو سنو، رسول جب محمد ہوتے ہیں، مقام محمدیت پر ہوتے ہیں، بے شمار تعریف کی جائے تو رب تبارک و تعالی مقام محمدیت میں ہوتا۔ ابھی نہیں سمجھے آپ، بڑی باریک بات، ایک ہے محمد جس کی مسلسل تعریف کی جائے، اور ایک ہے محمد
جو مسلسل تعریف کرے. ایک ہے محمد، میم پر زبر پڑھو تو کچھ اور معنی ہے، زبر پڑھو گے تو محمد، اس پر اگر زیر لگا دو گے تو محمد. تو محمد کے معنی ہوتا ہے جس کی مسلسل تعریف کی جائے، اور محمد وہ ہے جو مسلسل تعریف کرے. محمد وہ ہے جو مسلسل تعریف کرے، جس کی تعریف کا سلسلہ ٹوٹے نہ. تو سمجھ لو جب میرا رسول محمد ہوتا ہے تو خدا محمد ہوتا ہے، خدا محمد ہوتا ہے، اور جب میرا رسول محمد ہوتا ہے تو خدا محمد ہوتا ہے. ہمارے لیے بھی آتی ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہم کچھ نہیں سمجھے، کچھ نہیں سمجھے، ہم نہیں سمجھ سکے. جب سمجھ ہی نہیں سکے تو سمجھا کیا سکیں گے. اب ہم دوسری منزل کی طرف آپ کو تیزی سے لے جا رہے ہیں تاکہ جس عنوان کو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ادھر آپ کے ذہن کو جلدی سے قریب کر سکوں. وہ ہے رسول کی منصب رسالت کیا ہے. اسی منصب کو نہ سمجھنے سے بڑی بڑی غلط فہمیاں ہوتی ہیں. ذات کو کوئی کیا سمجھ سکے گا، کم سے کم اس صفت کو تو سمجھ لیتے. دیکھو یہ رسالت اور بعثت یہ دو لفظ پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ رسالت کا مدار کیا ہے اور رسول کیا ہوتا. کسی کو اگر رسول بنا دیا گیا تو پھر اسے کیا بنا دیا گیا. یہ چیز آپ اچھی طرح سمجھیں. کوئی اپنی محنت کوشش سے رسول نہیں بن سکتا. یہ وہبی چیز ہے، جیسے آپ کا انسان ہونا بھی خود وہبی چیز ہے. کسی عمل کے نتیجے میں آپ انسان نہیں بنے، یا ایسا نہیں پہلے آپ جانور سے محنت کیا تو انسان ہو گئے. یہ وہبی چیز ہے جس کو خدا جو بنا دے. تو رسالت کا معاملہ بھی وہبی ہے، مگر اصطلاحی طور پر دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. اس میں تھوڑا سا اصطلاحی فرق رکھتے ہیں. ایک ہے بعثت اور ایک ہے رسالت. بھیج دینا کسی کو اس کو بعثت کہتے ہیں، اور کچھ دے کے بھیجنا، کچھ دینے کے لیے بھیجنا، اس کو رسالت کہتے ہیں. بہت ہی ہلکے لفظ و لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی. ایسے ہی بھیج دیا دین کی خدمت کے لیے، سابقہ دین کی تبلیغ کے لیے، تو اس کا نام بعثت ہوا. اور اگر کچھ دے کر بھیجا گیا تو اس کا نام رسالت ہوا. اور یہاں پر ایک چیز اور سمجھیں کہ رسالت کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک با اختیار رسول اور ایک بے اختیار رسول. آپ کہیں گے رسول اور بے اختیار، تو میں سمجھاؤں گا. ایک ہوتا ہے با اختیار رسول اور ایک ہوتا ہے بے اختیار رسول. اب ایک مثال کسی ملک کی آپ لے لیجئے کہ کسی بادشاہ نے کسی صوبے کے گورنر کو کوئی پیغام بھیجا، کوئی حکم بھیجا کسی قوم تک پہنچانا. تو اس پیغام کو کوئی لا رہا ہے گورنر کے پاس، اور بعد میں وہی گورنر اس پیغام کو پہنچا رہا ہے قوم کو. تو وہ بھی پیغام لانے والا اور یہ بھی پیغام دینے والا، مگر فرق ہے گورنر کے بیچ میں ہے وہ بے اختیار ہے. جو بادشاہ اس کا کام ہے پہنچا دینا، اس سے زیادہ مطلب نہیں، اور پہنچا کر کے اس کا کام ختم ہو گیا. مگر یہ جو گورنر ہے وہ بادشاہ کے پیغام کو قوم تک پہنچائے گا، احکام کو نافذ کرے گا،
अच्छाई पर ये इनाम भी दे रहा है, अगर गलत करो तो ये सजा भी देने का अख्तियार रखता है, तो जजा और सजा का भी अख्तियार ये रखता है। और वो पहला जो आया वो दे के चला गया, पहला जो आया वो दे के चला गया, तो वो बेअख्तियार रसूल था, ये बाख्तियार रसूल था, वो बेअख्तियार रसूल था। मैं किस हैसियत से बेअख्तियार कहता हूँ, कमजोर नहीं कहता, इसलिए कि वो तो ज़ुल-क़ुव्वतिल मतीन थे। मैं कमजोर नहीं कहता, इसलिए कि वो तो शदीदुल क़ुव्वा थे। हज़रत जिब्रील शदीदुल क़ुव्वा, ज़ुल-क़ुव्वतिल मतीन, बड़ी ताकत वाले। मैं तशरीही नुक्ते नजर से कह रहा हूँ कि उनको कोई तशरीही अख्तियार न था, कानून बनाने का अख्तियार न था, किसी को मखसूस करने का अख्तियार न था, कोई हुक्म नाफिज करने का अख्तियार न था। मैं उस अख्तियार की बात कर रहा हूँ, और ये अख्तियार सिर्फ हमारे उस रसूल को हासिल है जिसे कौम के लिए भेजा गया है। ये अख्तियार उस रसूल को हासिल है, इसीलिए कलमे में ये नहीं कहा जाता कि ला इलाहा इल्लल्लाह जिब्राइल रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह जिब्राइल रसूलुल्लाह नहीं कहा जाता, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसलिए कि कलमा बेअख्तियार का नहीं पढ़ा जाता, बाख्तियार का पढ़ा जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेखुल इस्लाम। देखो पूरा कुरान हजरत जिब्रील लाए और उम्मती तुम रसूल अरबी के कहलाओ, उम्मती तुम रसूल अरबी के कहलाओ। कुरान बोल रहा है उम्मती क्यों? इसलिए कि उम्मती बेअख्तियार रसूल का नहीं हुआ करता, बाख्तियार रसूल का होता है। कलमे में बाख्तियार रसूल का नाम होता है, बाख्तियार रसूल के अहकाम नाफिज होते हैं। इसीलिए कोई ये नहीं कहता कि हम हज़रत जिब्रील की उम्मती। मैं इस सिलसिले में हज़रत जिब्रील की बात आ गई तो हदीस जिब्रील की तरफ तवज्जो ले चलूंगा। एक हदीस है फारूक आज़म जिसके रावी, हज़रत जिब्रील आदमी की सूरत में आए। हदीस में अल्फाज तलअ अलैना रजुल, एक मर्द तुलू हुए, नहायत हसीन व जमील, साफ व शफ़ाफ लिबास, सियाह बाल, कोई पहचान नहीं रहा, और चेहरे से ये भी जाहिर नहीं हो रहा है कि ये बाहर से आए। कोई थकान नहीं, कोई सुस्ती नहीं, वही शादाबी चेहरे की, पता चलता था कि यहीं के हैं, मगर पहचान कोई नहीं रहा, इससे पता चला नहीं है यहाँ के। खैर वो आने वाले आए और आकर के बैठ के दो सामने जैसे शागिर्द उस्ताद के सामने बैठ गया। एक रिवायत ये है कि हज़रत जिब्रील अपने जानू पर हाथ रखकर दो जानू होकर बैठे, और नसई शरीफ की एक रिवायत ये कि हज़रत जिब्रील ने हुजूर के जानू पर अपना हाथ रखा और सरकार का कमाल तवज्जो चाहने के लिए अदबन इस तरह से बैठ गए, और फिर सवाल शुरू किया सरकार से, अख़बिरनी अनिल इस्लाम, हुजूर ये तो बताइए कि इस्लाम क्या है। तो हुजूर ने वज़ाहत फरमा दी, तो इन्होंने कहा सदक़ता, आप सच फरमा रहे। अख़बिरनी अनिल ईमान, सरकार ये ईमान क्या है उसकी खबर कर दीजिए। हुजूर ने उसकी वज़ाहत फरमा दी। आपने कहा सदक़ता, आप सच कह रहे हैं। अख़बिरनी अनिल इहसान, इहसान क्या है, सरकार ने उसकी वज़ाहत फरमा दी। आपने कहा सदक़ता। सहाबा बड़े हैरत में कि सवाल भी कर रहे हैं, तस्दीक भी कर रहे हैं, ये है कौन सा? इसलिए कि तस्दीक से ये पता चलता है जानते सबर, और सवाल से ये पता चलता है कि इन्हें मालूम नहीं, मगर वो तस्दीक भी है, सवाल भी है। मुख्तसर ये है कि जो कुछ उन्हें पूछना था उन सवालात की वज़ाहत में हमें आपको वक्त नहीं दे जाना, फिलहाल पूछ कर चले। जब चले गए आप हुजूर कहते समझे ये कौन थे? हाज़ा जिब्रील अताकुम लियुअल्लिमकुम दीनकुम, ये इसलिए आए थे ताकि तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाए। किसी को नहीं पता था
کی شکل و صورت میں حضرت جبریل آیا، مگر رسول پہچان رہے کہ یہ جبریل آئے، اور وہ صحابہ کرام میں کوئی نہیں پہچان رہا۔ روایت تو بعد میں ہوئی نا، یہ واضح ہو چکا تھا کہ یہ حضرت جبریل ہے، مگر یہ نہیں کہا طلع علینا جبرائیل۔ روایت میں رجل کا لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ وہ مرد کے لباس میں آئے تھے، اور جب کوئی رجل کے لباس میں آئے گا تو اسے رجل ہی کہا جائے گا، اسے مرد ہی کہا جائے گا جب وہ مرد کے لباس میں آئے۔ مجھے بتاؤ، اگر 1000 برس تک حضرت جبریل اسی لباس میں ہوتے، چلتے پھرتے بولتے، اس لیے کہ جو جس لباس میں ہوتا ہے اس کی خاصیتوں کو وہ قبول کرتا ہے، اس کی خاصیت، اس کی عادات کا وہ پابند ہوتا۔ میں ایک اور مثال دے دوں، شیطان بھی کبھی کبھی انسانوں کے لباس میں آیا، ایک بطاقت جنید بغدادی کے پاس بھی آیا تھا، ان کو خواہش ہو گئی تھی کہ میں ذات شیطان سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ کبھی خواہش نہ کیجیے گا، اب تو خواہش کی ضرورت ہی نہیں، شیطان خود ہی آ جاتا۔ بہرحال تو وہ آدمی کی صورت میں آیا، اور وہ دارالندوہ کا بڑا مشہور واقعہ کہ وہاں شیطان بوڑھے کی شکل میں آیا۔ جب سارے کفار بیٹھ کے مشورہ کر رہے تھے تو ایک بوڑھے نے کھٹکھٹایا لاٹھی دیکھے ہوئے، جب پوچھا گیا کہ تو کون، تو کہا میں ہوں شیخ نجدی۔ یہ لقب اس نے پسند کیا۔ اب وہ کوئی چیز کوئی پسند کرے تو آپ کیا کر لیں گے؟ پہلے اس نے یہ پسند کیا، دروازہ کھلا، وہ بوڑھا اندر پہنچا تو دیکھو بوڑھے کی شکل میں جب وہ چلا تو لاٹھی دیکھ کے چلا۔ کبھی شیطان کسی کی کنڈی کھلوا کے نہیں آتا، نہ کسی کے گھر میں وہ نوک کرتا، نوک بھی نہیں کرتا کہ آواز لگائے۔ کیا کسی کا دروازہ کھلوا کے شیطان آتا کہ دروازہ بند کر دو تو شیطان کا آنا بند نہیں آتا ہے؟ مگر اگر بوڑھا بنے گا تو دروازہ کھلوانا پڑے گا، اسے لاٹھی دیکھنا پڑے گا، کچھ اس کی خاصیتیں اپنانی پڑیں گی۔ مجھے بتاؤ کہ اگر شیطان اسی شکل میں 1000 برس تک رہتا تو کیا اس کی آتشی حقیقت بدل جاتی؟ بتاؤ، حضرت جبریل 1 کروڑ برس تک آدمی کی شکل میں رہے، 1 کروڑ برس تک آدمی کی شکل میں رہے، چلے پھرے، کھائیں پیئے، سوئیں جاگیں، تو کیا ان کی ملکوتی حقیقت بدل جائے گی؟ یہ تو آدمی کا لفظ ہے، بشرن سویہ کا لفظ بھی آیا ہے قرآن میں حضرت جبریل کے لیے۔ بشرن سویہ، بشر کی صورت میں حضرت مریم کے پاس آئی تو یہ الفاظ آئے کہ ایک بہترین اچھے بشر کے روپ میں وہ آئے تو بشر ہی انہیں کہا گیا، تو جو بشر کی شکل میں رہے گا اسے بشر کہا جائے گا، جو آدمی کی شکل میں رہے گا اسے آدمی کہا جائے گا۔ مگر اس کہنے کے باوجود اگر وہ 1 کروڑ برس تک بشر کی صورت میں رہتے تو ان کی حقیقت بشری حقیقت نہیں ہو سکتی تھی، ان کی حقیقت خاکی نہیں ہو سکتی تھی، وہ نوری ہی رہتے۔ یہ ایک حقیقت ہے، صرف صورت بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ ابلیس کسی بھی صورت میں آئے مگر وہ آتشی رہے گا، حضرت جبریل کسی بھی شکل میں آئے مگر وہ نوری رہیں گے۔ تو لوگوں، اگر میرا محبوب صرف 63 برس بشر کی شکل میں نظر آئے تو اس کی نوری حقیقت کیسے بدل گئی؟ اس کی نوری حقیقت کیسے بدل گئی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام محقق اعظم ہند، جانشین محقق اعظم ہند۔ اب اس کے بعد میں اور آپ کو آگے لے چلنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بہت سارے شکوک و شبہات اس طرح دفع ہوتے ہیں۔ حضور کیا کہتے ہیں کہ ھذا جبرائیل،
अताकुम लियुअल्लिमकुम दीनकुम, ये जिब्रील है जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आया। तो इनका कौन सा दीन है? ये सहाबा किस दीन के बानी थे? कौन सा दीन इनका है जिसको इनका दीन कहा जा रहा? अरे ये कहा जाता कि अल्लाह का दीन सिखाने आया। ये भी अगर कहा जाता रसूल का दीन सिखाने आया, जो भी बात समझ में आती। इनका दीन कौन है? और उसके बाद और भी हैरत होगी आपको जब कब्र में सवाल किया जाएगा, माँ दीनों का, तेरा दीन कौन है? ये नहीं पूछा कि अल्लाह का दीन कौन है, रसूल का दीन कौन है, पूछा तेरा दीन कौन है? आप उसका जवाब दे, दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तो क्या आप इस्लाम की बानी हैं? क्या इस्लाम के लाने वाले हैं? कैसे आपने कहा मेरा दीन इस्लाम? क्या समझे? दीन की निस्बत उसकी तरफ भी की जाती है जिसने दिया, और दीन की निस्बत उसकी तरफ भी की जाती है जो लाया, और दीन की निस्बत उसकी तरफ भी जिन्होंने माना। तो इस्लाम खुदा का दीन है, वो देने वाला। इस्लाम रसूल का दीन है, ये लाने वाले। इस्लाम हमारा दीन है, हम मानने वाले। तो दीन इस्लाम को हम अपना दीन कह सकते हैं? दीन इस्लाम को हम अपना दीन अगर कहें तो कोई एतराज की बात तो नहीं। अरे खबर में तो कहेंगे ये दीन इस्लाम, तो अपना दीन इस्लाम को हम कह सकते हैं। और फिर हम इस तरह की वसीयत कर सकते हैं कि मेरे दीन पर मजबूती से कायम रहना, मेरे दीन पर मजबूती से कायम रहना। तो मेरे दीन से मुराद इस्लाम, इस्लाम को हम अपना दीन कह सकते हैं। कहा गया है, रसूल ने भी इस्लाम को हमारा दीन करार दिया है मानने के एतबार से। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि जब इमाम अहमद रजा ने अपनी वसीयत में ये कहा कि मेरे दीन को मजबूती से थामे रहना, तो कुछ बेवकूफों ने ये समझा कि उन्होंने कोई नया दीन दिया, नया दीन दिया है। तो जब कब्र में तुम अपने दीन की बात करोगे तो क्या कोई नया इस्लाम होगा? हाँ, तो बात मैं ये कह रहा हूँ कि एक होता है बेअख्तियार रसूल और एक बाख्तियार। बाख्तियार रसूल का तो मामला ये है कि उसकी किसी बात का आप इनकार नहीं कर सकते। उसके इख्तियारात ये तज़किया करता है, दिल को साफ करता है, जो कोई ना कर सके वो ये बात तैयार करता है। एक बात मैं बताऊं, किसी भी डॉक्टर के पास अगर दिल की बीमारी आप लेके जाए, ये डॉक्टर साहब मेरे दिल का आप इलाज कर दीजिए। कहा क्या? कहा इसके अंदर हसद है, कपट है, बुग़्ज़ है, निफाक है, ऐसी बातें हैं। है कोई डॉक्टर इलाज करने वाला? इलाज करने वाला डॉक्टर कोई है? वो यही कहेगा कि जिसके मरज को मैं समझता ही नहीं और जिसको मैं देखता ही नहीं, उसके इलाज का सवाल ही क्या। मरज को आप इलाज वही करेगा जो मरज को देख रहा हो, जो मरज को समझ रहा हो। तो अब इसके लिए ऐसे हकीम को तलाश करो जो चेहरा देखे निफाक समझ ले, नजर डाले कुफ्र समझ ले, चेहरे पे नजर डाले कीना कपट समझ ले। और ये निगाह मुस्तफा, निगाह मुस्तफा है, इसीलिए उनको इलाज करने में कोई जहमत नहीं होती। तो जुमला इरशाद फरमाते ही इलाज हो जाता है, एक लफ्ज कहते ही इलाज हो जाता है। तुमने उस मरीज का हाल नहीं सुना जो बुरा इरादा लेके चला था, बुरे ख्यालात लेके चला था, नंगी तलवार लेकर चला था। ऐसा मरीज था कि दिल में मर्द ही भरा हुआ था,
مگر دنیا نے یہ دیکھا کہ عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی، بڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی، بڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی۔ وہ حکیم اور بھی ہے جو چہرے پہ نظر آئے اور دل کی دھڑکنوں کو شمار کر لے، دل کے امراض کو سمجھ لے، تو وہی ہے جو دل کو صاف کر سکتا۔ ورنہ برتن صاف کرنے کا صابن، گھر صاف کرنے کی چیزیں، کپڑا صاف کرنے کا پاؤڈر، مکان صاف کرنے کی تمام چیزیں، دل صاف کرنے کے لیے کسی نے کچھ بنایا ہی نہیں۔ جسم صاف کر لو، کپڑا صاف کر لو، اس لیے کہ جس چیز کی گندگی لوگوں نے سمجھا اس کی صفائی کا طریقہ نکالا، اور جس کو سمجھ ہی نہ سکے اس کا طریقہ کیسے؟ تو دل اس طرح سے صاف نہیں ہوگا۔ یہ رسول ہے جو دل صاف کرتا ہے۔ ایک بات بتاؤ، یہ کپڑا صاف کرنے والے پانی سے صاف کرتے ہیں نا، پانی سے صاف کرتے۔ ایک کام کرو، کل پانی جمع کرو، اس میں کپڑے ڈال دو اور شام تک انتظار کرو، دیکھیں کیسے صاف ہوتا۔ صاف کرنا ہے پانی سے، دن بھر کپڑا پڑا رہا، پانی سے صاف نہیں۔ یا کہتے ہیں صابن سے بھی صاف ہوتا ہے، تو صابن بھی ڈال دو، صابن اور پانی ڈال کے چھوڑ دو، صاف ہو جائے گا۔ کسی چیز کی اور ضرورت ہے نا صفائی کے لیے کہ پانی بھی ہو، صابن بھی ہو، کسی کا ہاتھ بھی ہو، ملنے والا ہاتھ، نچوڑنے والا ہاتھ۔ اگر یہ ہاتھ نہیں ہے تو وہ صاف نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو، دل کتاب و سنت سے صاف کیا جاتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ دست مصطفیٰ بھی ہو، دست مصطفیٰ بھی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول ایسے بااختیار کہ ان کی کسی حکم کی سرتابی کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ مشہور واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، دو انسانوں میں ایک مقدمہ چل گیا، اس میں ایک یہودی تھا اور ایک منافق۔ اب یہ رش ختم ہو گیا، اب تو جو مسلمان نہیں وہ کافر اور جو کافر نہیں وہ مسلمان، سیدھی بات۔ مگر پہلے دور میں ایک بیچ کا بھی تھا جو نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا، بیچ میں تھا، سب سے زیادہ پکا ڈر کی اسفل والا۔ تو ایک کھلا ہوا کافر ہوتا تھا، ایک چھپا ہوا کافر، اور چھپے ہوئے کافر کو منافق کہتے۔ اسلام کی آڑ لے کر کے وہ کچھ فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ تو ایک تھا یہودی کھلا ہوا کافر اور ایک تھا منافق چھپا ہوا کافر۔ اور مسئلہ صرف یہ تھا کہ باری کس کی ہے، پانی کون پانی چلائے۔ واقعہ نگاری مقصود نہیں، صرف اشارہ کر کے گزر جاؤ، سنتے ہی رہتے ہیں۔ باری تھی یہودی کی، مگر منافق جو ہے اپنے ظاہری اسلام سے فائدہ چاہتا ہے، وہ لڑ پڑا اور بارگاہ رسالت میں مقدمہ لے گیا۔ سرکار رسالت میں جب مقدمہ یہ گیا تو سرکار نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ حالانکہ وہ منافق پہلے اپنا تعارف بھی کراتا کہ حضور میں مسلمان میں یہودی ہے، حلوی مقدمے سے اس سے کیا سوال کہ تو کون ہے، تو کون ہے، تو معاملہ کیا ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے۔ مگر وہ اپنے اسلام سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا، اس لیے اپنا تعارف بھی کرا دیا۔ خیر سرکار نے فیصلہ کر دیا، وہ فیصلہ منافق کو پسند نہیں آیا۔ تو اس نے کہا کہ ہم عمر سے فیصلہ کرائیں گے۔ سوچا کہ وہ ذرا بہت ہی اشد الکفار کی شان رکھتے ہیں، یہودی کا نام سنتے ہی گرم ہو جائیں گے۔ وہ کیا ذہن میں بہرحال یہودی وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہو گیا، مگر اس نے کہہ دیا جا کر فاروق اعظم کہ آپ کے رسول نے یہ فیصلہ، انہوں نے اس جیت بھی کر کیا ایسا ہوا کٹھے اندر تلوار
बात खत्म हो गई। नबी के फैसले को न मानना कितनी बड़ी गुस्ताखी थी। और गर्दन उड़ा करके फारूक आजम ने एक सबक देखा कि गुस्ताख के लिए अगर कोई नबी की गुस्ताखी करे तो उसकी गर्दन कोई मोमिन उड़ा सकता है, हाकिम से इजाजत की जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेखुल इस्लाम, मुहक्किक आज़म हिंद, जानशीन मुहक्किक आज़म हिंद, या रसूल अल्लाह, लिहाजा इसको भी आप वक्त की गुमराही समझिएगा कि जो रसूल के गुस्ताख की सजा के लिए भी इस्लामी हुकूमत चाहता, क्या बात, इस्लामी हुकूमत हो या ना हो, गुस्ताख जहां भी पाया जाएगा कत्ल कर देना उसे जिहाद। जिसने नबी की सराहतन गुस्ताखी की। अब उसके बाद जब ये खबर रसूल की बारगाह को, यहां पर भी उसने यही बात कही थी कि मैं मुसलमान हूं, यहूदी। मुझे तो हंसी इस बात पर आती है कि दुनिया का तरीका ये है कि जब लोग हाई कोर्ट में हारते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, और ये मुनाफिक बेवकूफ सुप्रीम कोर्ट में हारता और हाई कोर्ट में अपील करता, उलटता है। खुदा जब दीन लेता है तो अपने जब बात रसूल के बारगाह में जब पहुंचे तो हुजूर सुनकर के जो लफ्ज इस्तेमाल इरशाद फरमाते हैं वो मा कुन्तु असन्नु अन्ना उमर यस्तरी वला कत्ल मोमिन, ये मैं गुमान ही नहीं कर सकता कि उमर मोमिन का कत्ल करते, मोमिन के कत्ल पर जसारत करे, मुजाहिरा करे, ये उमर करे, ये मैं गुमान ही नहीं कर सकता। और वाकई जब बारगाह रिसालत में फारूक आज़म हाजिर हुए और पूछा गया, इल्जाम यही था उमर ने मुसलमान को मारा, उमर ने मुसलमान को मारा, तो क्या कहा फारूक आज़म ने, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हर्जन मिम्मा क़दैता व युसल्लिमू तस्लीमा। ए हुजूर, आपके रब की कसम, वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता जो अपने झगड़ों में आपके फैसले को तस्लीम न करे, आपको अपना हाकिम बना न ले और आपके फैसले से दिल के अंदर खटक भी ना हो और तमाह करू से तस्लीम करे। इस इरशाद का हासिल ये था कि ए रसूल, मैंने नमाज पढ़ने वाले को तो मारा है मगर मोमिन को नहीं मारा है, मैंने आपकी सोबत में बैठने वाले को तो मारा है मगर मोमिन को नहीं मारा है, मैंने शहादत कलमा देने वाले को मारा है मगर मोमिन को नहीं मारा है। शहादत और कलमा से कोई मुसलमान नहीं होता, आपको हाकिम मानने से मुसलमान होता है, आपके फैसले को तस्लीम करने से मुसलमान होता है। आप ख्याल करते चले जाएं, देखा कभी ऐसा बात किया, फैसला कर दिया तो मानना है। रास्ता देखो, मुअस्सस घराने की खातून, कुरैश का घराना, मुअस्सस घराना, हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश, मुअस्सस घराने की खातून, और सरकार ने अपने मुतबन्ना हज़रत ज़ैद बिन हारिसा का पैगाम दे दिया, पैगाम दे दिया। दोस्तों, इस्लाम हर एक को अख्तियार देता है कि जिस पैगाम को चाहे पसंद करे, जिसको चाहे ना पसंद करे, मगर ये हमारा तुम्हारा मामला है। अगर रसूल दे दे तो अब आपको पसंद ही करना, अब तो आपको पसंद ही करना है।
मगर बहरहाल कुछ शराफत खानदानी का एहसास होता है। कुछ उज़्र किया तो आयत करीमा उतर आई, ये शर्त नहीं है। क्या समझे? कुरान की आयत आपके सामने और बिल्कुल उसी के खिलाफ रसूल आपको हुक्म दे, रसूल आपको उसके खिलाफ हुक्म दे जो कुरान के अंदर है और आपने कानों से सुना है, तो कुरान की बात आप अपनी जगह पर रखते हुए रसूल की बात को मानना आप पर फर्ज होगा। और कहा जाएगा कि रसूल का ये कलाम कुरान का नासिख है। हम आपको बताएंगे ये रावियों की जो कसरत हो जाती है, तो किसी कलाम का रसूल का कलाम होना, इसको वो जोर नहीं मिलता, इसलिए कुछ अहकामात में फर्क आ जाता। मगर जो रसूल से बराह रास्त सुने वो रसूल की बात मानेगा। और बात भी ऐसी है कि एक ही जुबान से कलाम निकला, एक ही जुबान से, और सरकार ने कहा ये खुदा का कलाम है, हमने मान लिया। ये कहा ये मेरी बात है, मान लिया। एक ही जुबान से निकल रहा है, जो सरकार करे हम मान रहे हैं। तो सरकार जो कहीं आपको मानना है, चाहे आपकी अक्ल में वो बात आवे चाहे ना आवे, ये जरूरी नहीं है कि वही मानो जो आपकी अक्ल में आए, और जो आपकी अक्ल में ना आए ना मानो। सारी दुनिया ने कहा कि ये जिसका सर कटा हुआ है, हाथ अलग है, पैर अलग है, ये मुर्दा है। सारा फन बोल रहा है कि ये मुर्दा, सारे डॉक्टर ये कह रहे हैं ये मुर्दा है, मगर नबी कहते ला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहया, ये जिंदा है, जिंदा। तो रसूल ने इसको कहा जिंदा, हमने भी जिंदा मान लिया। आखिर में बात नहीं आ रही, रसूल के कहने से हमने इसे जिंदा मान लिया। और उसके बाद हमने ये देखा कि कुछ जिंदा धरती पे चल रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, और रसूल का अरे ये बहरे हैं, ये अंधे हैं, ये गूंगे हैं, इन महबूब तुम इन मुर्दों को नहीं सुना सकते, नहीं बनवा सकते, तो ये चलने वाले मुर्दे हैं। जिसको हम जिंदा समझ रहे थे, सरकार ने कहा ये मुर्दा है। जिसको हम सुनता समझ रहे थे, सरकार ने कहा ये बहरे हैं। जिसको हम बोलता समझ रहे थे, सरकार ने कहा ये गूंगे हैं। जिसको हमने देखता समझा, उस सरकार ने कहा ये अंधे हैं। तो हम तो समझ रहे हैं कि वो आंख वाला, मगर सरकार ने कह दिया, अब हम भी कहेंगे ये अंधे हैं, ये गूंगे हैं, ये बहरे हैं, ये मुर्दा है। धरती पर चलते फिरते मुर्दा, धरती पर चलते फिरते मुर्दा है। इसीलिए हमने देखा कि जिंदा जिंदों के पास भेजता, चाहे जिंदा लंदन हो चाहे अमेरिका, इधर उधर, इधर जिंदा भेजता है, उधर उधर से। मगर यहाँ के मुर्दे न वहाँ के मुर्दों को कुछ भेजते, न वहाँ के मुर्दे यहाँ के मुर्दों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जिंदा, हमारे जाने वाले भी जिंदा। तो हम यहाँ से भेज रहे हैं इसाले सवाब का तोहफा। वहाँ से फैजान का दरिया आ रहा है, इधर से भी जा रहा है, उधर से भी जा रहा, मगर जो यही मुर्दा और गए जो वो भी मुर्दा, न इधर से कुछ जा रहा है न उधर से कुछ आ रहा। तो कोशिश मत करना कि ये भी कुछ भेजे। आप क्या करते? तो सरकार ने जो कह दिया हमने मान लिया, जो हुक्म दे दिया हमने तस्लीम कर लिया। जो भी कह दिया कोई एतराज नहीं, कोई हुज्जत नहीं, कोई हीरा नहीं, सरकार फरमाते गए। और अगर आपने ये कहा कि नहीं, जो बात हमारी अक्ल में आएगी वो मानेंगे, तो तुमने भी रसूल को नहीं माना, अक्ल को माना। रसूल के मानने की बात तो यही है कि जो अक्ल में आए वो भी मान लो, जो ना आए वो भी मान लो। ये है नबी का अख्तियार। वैसे अख्तियार के सिलसिले में अगर बात बढ़ाएं तो बहुत आगे बढ़ जाएगी, मैं सिर्फ इशारा करके गुजरना चाहता हूँ। अब आप कहेंगे नबी की जरूरत, जो समझ लो दोस्तों, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना। तो जीना ही लगा के चढ़ते हैं ना, जीना लगा के चढ़ते हैं।
اور زینے کا ایک حصہ یہاں لگتا ہے، ایک اوپر لگتا ہے، مگر زینے کو کوئی چھت نہیں کہتا اور نہ زینے کو کوئی زمین کہتا، بلکہ زینے کا کام کیا ہے؟ زمین والے کو سلامتی سے لے جائے اور چھت والے کو سلامتی سے لے جائے، یہ زینے کا کام۔ تو بیچ والے کو بیچ میں رکھنا، نہ ادھر سے ملانا نہ ادھر سے، جو زینہ ہے اسے زینے ہی رکھنا، تو مل نہیں سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ قاہر ہم مقہور، وہ قادر ہم مقدور، وہ رب ہم مربوب، وہ رازق ہم مرزوق، وہ خالق ہم مخلوق، وہ انتہائی بلندی پر ہم انتہائی پستی پر، وہ قادر مطلق ہم کم زر، وہ دینے کی قدرت رکھتا ہے، ہم لینے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تو ضرورت ہے کہ اندر صلاحیت ہو۔ سمندر ٹنوں لاکھوں ٹن پانی تمہیں دے سکتا ہے، مگر ایک کوزہ لے کے جاؤ گے تو کتنا لاؤ گے؟ تو قصور سمندر کا نہیں ہے، یہ تیرے ظرف کی بات ہے، تیرے ظرف کی بات ہے۔ تو قدرت تو ہے ہی ہے اس کے اندر، مگر ہمارے اندر اس قدرت کا فیض لینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں جب اتنی دوری ہو، اتنا بودھ ہو، تو ایسی صورت میں ضرورت ہے کہ ایک درمیانی کوئی واسطہ ہو جس کا تعلق ادھر سے بھی ہو، ادھر سے بھی ہو، ایک ہاتھ ادھر سے لگا ہو، ایک ہاتھ ادھر سے لگا ہو، جس کے لیے ید اللہ فوق ایدیہم ہو، ید اللہ فوق ایدیہم کا جو سند لیے ہوئے ہو۔ ذرا سا خیال کرتے چلے جائیں، یہ ضرورت ہے۔ اور میں دنیاوی مثال دے دوں کہ اگر ایک ضد کا فائدہ دوسرے ضد کو پہنچانا ہو تو ایک بیچ والے کی ضرورت پڑتی۔ آگ کی گرمی پانی کو دینا ہے، کیسے دیا جائے؟ پانی آگ کو ڈال دیں، ارے جو غالب ہوگا مغلوب کو فنا کر دے گا۔ آگ کو پانی میں ڈال دیں؟ نہیں، ایسے کو تلاش کرو جو نہ آگ کا دشمن ہو نہ پانی، جس کا تعلق دونوں سے ہے، ایسے کو تلاش کرو۔ تو آپ نے کہا ہانڈی، تو ہانڈی کے نیچے آگ جلایا، ہانڈی کے اندر پانی رکھا۔ اب ہانڈی نے کیا کیا؟ آگ کی گرمی کو خود لیا، نہ اسے آگ سے دشمنی ہے نہ اسے پانی سے عداوت ہے، آگ کی گرمی کو لیا اور پانی کو اپنی گرمی دیا، پانی کو اپنی گرمی دیا۔ تم سمجھتے ہو کہ آگ نے پانی کو گرم کیا؟ نہیں، آگ نے تو ہانڈی کو گرم کیا، آگ نے تو ہانڈی کو گرم کیا، ہانڈی نے پانی کو گرم کیا، ہانڈی نے پانی کو گرم کیا۔ اب اگر آگ یہ کہے یہ گرمی ہانڈی کی ہے تو غلط کیا ہے؟ یہ گرمی ہانڈی کی ہے تو غلط کیا ہے؟ وہ ہانڈی وہ جانے کہ اس کو گرمی کہاں سے ملی، یہ تو وہ جانے، مگر ہم کو تو اسی نے دیا ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں جو کچھ ہمیں ملا ہے سب مصطفیٰ نے دیا ہے، ان کو کس نے دیا یہ وہ جانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محقق اعظم ہند، جانشین محدث اعظم ہند، حضور شیخ الاسلام۔ ایک بات بتاؤ، ایک کنواں ہے، اس میں پانی بھی ہے کیچڑ بھی ہے۔ اب ایسا پانی نکالو کہ کیچڑ نہ آئے پانی آئے، تو جانتے کیا کرتے ہیں آپ؟ ڈول میں رسی باندھتے ہیں اور بڑے حساب سے ڈالتے ہیں، ایسا نہیں کہ ڈول کو پھینک دیا تو نہ پانی ملے گا نہ ڈول ملے گی، وہ بھی بیٹھے۔ تو کیا کرتے ہیں آپ؟ ڈول میں رسی باندھا، منہ کی رسی ٹوٹنے نہ پائے۔ اور اچھا ایک بات عجیب ہے کہ موٹی رسی کی گرفت صحیح نہیں ہوتی، تو اس کو پتلی پتلی رسی سے مضبوط کر دیتے ہیں تاکہ ڈول نکلنے نہ پائے، ڈول نکلنے نہ پائے۔ اور اس کے بعد بڑے احتیاط سے ہم ڈالتے ہیں اور وہیں تک لے جائیں گے کہ پانی سے نیچے نہ جائے، پانی لے کے چلی جائے، صاف و شفاف پانی۔ تو یہ دنیا ایک کنواں ہے جس میں صاف و شفاف پانی بھی ہے اور غلاظتوں کے کیچڑ بھی ہے۔ اس دنیا کے اندر سے صاف و شفاف کیسے چیز نکالی جائے؟ تو اپنے ڈول کے اندر ایک موٹی رسی باندھنے کی ضرورت ہے اور اس موٹی رسی کو پتلی رسیوں سے مضبوط کر لو۔ اسی موٹی رسی کا نام
حبلُल्लाह المتین ہے، اسی موٹی رسی کا نام رسالت ہے، اور جن چھوٹی پتلی رسیوں سے ہم جکڑ رہے ہیں اسی کا نام ولایت ہے، اسی کا نام ولایت ہے۔ ایسا غوث نے ایسا جکڑ دیا کہ رسول کا دامن چھوٹتا ہی ہے۔ دوستو بات یہی ہے، مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چلیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر۔ ایک عجیب بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ سنتے ہیں کان کے ذریعہ، دیکھتے ہیں آنکھ کے ذریعہ، بولتے ہیں زبان کے ذریعہ، چلتے ہیں پیروں کے ذریعہ، کام کرتے ہیں ہاتھوں کے ذریعہ، زندگی بچاتے ہیں غذا اور دوا کے ذریعہ، سارا کام ذریعہ، اور اس کائنات میں آتے ہیں والدین کے ذریعہ، اور وہاں جانا تو ڈائل ہے۔ ارے کبھی ڈائریکٹ آ کے دکھا دے تو میں سمجھوں کہ ڈائریکٹ چلا گیا۔ ڈائریکٹ آیا نہیں مگر ڈائریکٹ جائے گا۔ اور عجیب بات، میرے نبی کے علم پر اعتراض کرتے ہیں اپنے ناقص علم کے ذریعے، وہاں بھی ذریعے سے تو فرصت ہی نہیں۔ اور بات بھی ہے دوستو، اوپر جانے والا بغیر ذریعہ سفر کر ہی نہیں سکتا۔ بغیر ذریعہ تم چھت پہ جا ہی نہیں سکتے، چاہے سیڑھی رکھاؤ، ہیلی کاپٹر سے جاؤ، کسی کے کاندھے سے جاؤ، بانس لگا کے جاؤ، رسی پھینک کے جاؤ، بغیر ذریعہ اوپر نہیں جا سکتے۔ اور اوپر سے اگر نیچے آنا ہو، اوپر سے نیچے، چھت پر سے نیچے پھاٹ پڑو، کوئی ذریعے ضرورت نہیں، تو اتنا تیزی آؤ گے کہ دیکھنے والا سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ پیر سے آ رہا کہ سر سے آ رہا۔ تو اوپر سے جو نیچے جاتے ہیں وہ ڈائریکٹ جاتے ہیں، جو نیچے سے اوپر جاتے ہیں وہ انڈا ہے، جس سے ان کو تو سلامتی کے ساتھ جاتا ہے۔ اور نیچے سے اوپر جانے والا کہاں تک پہنچتا ہے؟ اعلیٰ علیین۔ اور اوپر سے نیچے والا کہاں پہنچتا ہے؟ اسفل السافلین۔ اچھا ایک بات اور ہے کہ جو نیچے سے اوپر جاتے ہیں انہی کی راہ میں رکاوٹ، اس لیے کہ سلامتی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کہیں بھی گئے تو لوگوں نے کہاں جا رہے، خواجہ کہاں جانے کی کیا ضرورت، محبوب الہی کہاں جانے کی کیا ضرورت، بابا کے پاس جانے کی کیا ضرورت، شاعر پیار کے جگہ جگہ ان کو رکاوٹ ہوتی ہے۔ مگر جو اوپر سے نیچے آتے وہاں کوئی نہیں جاتا، کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو، اسے پوچھنے کوئی نہیں جاتا کہاں جا رہے ہو، ان کا کوئی دانا بھی نہیں پکڑتا۔ اصل میں شیطان سمجھتا جہاں مجھے بھیجنا وہیں جانا جانے رکاوٹ اس کے لیے نہیں۔ تو مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چلیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر۔ ایک چیز اور میں بتا دوں، عقیدہ رسالت کے لیے 3 باتوں کا عقیدہ ضرور ہونا چاہیے۔ اگر یہ 3 باتیں نہیں ہیں تو آپ کا عقیدہ رسالت نامکمل۔ عقیدہ رسالت اسی وقت پختہ ہوگا جب ان 3 باتوں پر پہلے عقیدہ بن جائے۔ پہلی بات کیا؟ کہ ہم خدا سے براہ راست لینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس لیے کہ اگر ہم براہ راست لینے کی صلاحیت رکھیں تو کسی رسول کی ضرورت کیا، ہم ہی نہ لے لیں۔ تو پہلا یہ عقیدہ بنانا پڑے گا کہ ہم خدا سے براہ راست لینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تب ہمیں ضرورت ہے واسطے۔ اور دوسرا یہ کہ نبی براہ راست لینے کی صلاحیت رکھتا، اس لیے کہ اگر نبی بھی براہ راست نہ لے سکے تو اسے بھی کسی نبی کی ضرورت ہے۔ تو دوسرا عقیدہ یہ ضروری ہوا کہ نبی براہ راست لے سکتا ہے اور براہ راست دے سکتا۔
اور تیسرا عقیدہ کیا ضروری ہے کہ نبی جس سے لے رہا ہے اسے بھی پہچانتا ہے اور جسے دینا ہے اسے بھی پہچانتا ہے، ورنہ چیز کسی کو دینا ہو دے دیا کسی اور کو، معاملہ دوسری طرف ہو جائے گا۔ تو جس سے لے رہا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جسے دے رہا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ تو لیتا کس سے ہے؟ خدا سے، اور دیتا کسے؟ رحمت للعالمین، اللہ عالمین کو دے رہا ہے۔ تو جب اللہ عالمین کو دے رہا ہے تو عالم کے ذرے ذرے کا وہ عالم، تاکہ جو چیز جہاں دینی ہو اسے وہیں دیا جائے۔ یہ تین عقیدہ اگر نہیں ہے تو نبوت کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ ناقص اور نامکمل بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ یہ تین باتوں کا عقیدہ نہ بنا لیا جائے۔ اور ایک خصوصیت کی بات میں بتاؤں، دیکھو جہاں تک پیدا کرنے کی بات ہے، خدا نے سبھی کو پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ وَخَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے اعمال کو بھی۔ وَخَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے پہلے کو بھی پیدا کیا۔ تو ہم کو جب بھیجا تو اس کے لیے تخلیق کا لفظ استعمال فرمایا، مگر مرسلین کو جب بھیجا، رسولوں کو، تو تخلیق کے ساتھ ساتھ وہاں دو لفظ اور بھی ہیں۔ هو الذی بعث فی الأمیین، بعثت کا لفظ، هو الذی ارسل رسولہ، رسالت کا لفظ۔ تو ہمیں بھیجا تو یہ کہہ کے بھیجا کہ یہ مخلوق ہے، اور انہیں بھیجا تو یہی نہیں کہا کہ یہ مخلوق تو وہ ہے ہی ہے، مگر مبعوث ہیں، رسول ہیں۔ دو باتیں اور کہی نا، تو ان کے لیے کیوں؟ بات کیا ہے کہ ہم صرف مخلوق اور وہ مبعوث بھی، وہ رسول بھی۔ بات یہ ہے کہ ہم جو آئے ہوئے ہیں اپنے کام پر اپنی ذمہ داری لے کر، اور وہ آیا ہے خدائی کام کے لیے خدا کی ذمہ داری لے کر۔ خدا کی ذمہ کرم میں اس کا کام ہوتا ہے۔ ذرا سا آپ دیکھیں تو ہم جب آئے ہوئے ہیں تو اپنا کام خود سے کریں گے، اور نہیں کر پائے تو ختم۔ اور وہ آیا ہے، اگر کوئی کسی کو سفیر بنا کے بھیجے، کوئی خود سے آ جائے، اب تو لوگ خود ہی سفیر بن کے چلے جاتے ہیں، تو ان کی کون ذمہ داری لے گا؟ مگر کوئی کسی کا سفیر ہوتا تو جملہ اخراجات وہ دیتا ہے جس نے سفیر بنایا۔ تو کوئی اپنے کام پکارے خیش آ رہا ہے، اور کوئی خداوندی کام کے لیے آ رہا ہے۔ تو جو خداوندی کام کے لیے آ رہا ہے وہ ہے مبعوث، اور جو صرف اپنے کام کے لیے آیا ہے وہ ہے مخلوق، صرف مخلوق، اور وہ مبعوث بھی ہے۔ ایک فرق تو آپ یہ دیکھتے ہیں، اور دوسرا فرق یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو آئے ہیں وہ بننے کے لیے آئے ہیں، مومن بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، عادل بنے، عالم بنے، فاضل بنے، اور نبی بننے نہیں آیا ہے، بنانے آیا ہے۔ مومن بنا ہے، متقی بنا ہے، پرہیزگار بنا ہے، عادل بنا ہے، عامل بنا ہے، باحیا بنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محقق اعظم ہند، تو جانشین محدث اعظم ہند، تو وہ بنانے آتا ہے۔ وہ یہاں آ کے مومن نہیں بنتا، یہاں آ کے متقی نہیں بنتا، یہاں آ کے عادل نہیں بنتا، وہ بن کے آتا ہے۔ ذرا صاحب دیکھیں، وہ تو بنانے آیا ہے، اسی لیے وہ کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، ورنہ استاد تو کہیں گے کہ میرے ہی شاگرد ہے، میں نے سب کچھ سکھایا۔ ذرا سا دیکھو، وہ کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، اور وقت سے بڑے بڑے عقلاء کو درس دیتا، بڑے بڑے حکیموں کو راستہ دکھاتا ہے، تو وہ بننے نہیں آتا، بنانے آتا۔ تیسرا فرق کیا ہے کہ ہم آتے ہیں تو کچھ بھی نہیں رہتے، کچھ بھی نہیں،
یہاں آ کے جو کچھ کو بن جائے، یہاں آ کے بنتے ہیں، جیسا ماحول ہوتا ہے ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ یہودی کی یہاں پیدا ہوئے یہودی ہو گئے، مجوسی کی یہاں پیدا ہوئے مجوسی ہو گئے۔ جیسا ماحول میں رہا ماحول ہمیں بگاڑ دیتا ہے، جیسا ماحول ہوتا ہے ویسے ہم ہو جاتے ہیں۔ ہمارا یہ حال ہے، مگر نبی کافروں کے ماحول میں آتا ہے کافر نہیں ہوتا، مشرکوں کے ماحول میں آتا ہے مشرک نہیں ہوتا، بت پرستوں کے ماحول میں آتا ہے بت پرست نہیں ہوتا، شرابیوں کے ماحول میں آتا ہے شرابی نہیں ہوتا، جواریوں کے ماحول میں آتا ہے جواری نہیں ہوتا۔ وہ ماحول کے مطابق نہیں ہوتا، ماحول کو اپنے مطابق بناتا ہے۔ نبی کا ماحول کے مطابق بدلتا نہیں ہے بلکہ وہ ماحول کو بدل دیتا ہے۔ نبی ماحول کے مطابق بننے نہیں آتا، ماحول کو اپنے مطابق بنانے آتا۔ صاحب خیال کرتے چلے جائیں، وہ قصہ تو بہت آپ نے سنا ہوگا کہ حضور جب ایک راستے سے جاتے تھے تو ایک عورت اوپر سے کوڑا ڈالتی تھی، اس کو بھی عجیب شوق تھا، دن بھر محنت کر کے جمع کرتی تھی اور انتظار کرتی تھی کہ نبی گزرے تو کوڑا ڈالے۔ دیکھا آپ نے، اگر ایسا وقت آپ کے لیے کبھی آئے، اس راستے سے کبھی چلیں گے اور اگر اس راستے کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہے تو آپ دور ہی سے دیکھتے آئیں گے کہ وہ ہے کہ نہیں، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے چلیں گے، جو اس خاص پوائنٹ پر آئیں گے، جو خاص مقام پر آئیں گے تو ایسا بھاگیں گے کہ کوڑے سے پہلے ہی آپ باہر ہو جائیں۔ مگر نبی نہ رفتار بدلتے ہیں نہ راستہ بدلتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ بچپنے کے عالم میں کہہ رہے ہیں اتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی اور مجھے نبی بنایا گیا۔ علماء سے پوچھئے کہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا، مجھے کتاب دے دی گئی مجھے نبی بنا دیا گیا۔ اب پتہ یہ چلا کہ کتاب کے معنی مل چکے ہیں، الفاظ اپنے وقت پر آئیں گے، نبوت کا منصب مل چکا ہے، دعوت کا معاملہ اپنے وقت پر ہوگا۔ دیکھا آپ نے، تو نبی آتا ہے بن کر کے آتا ہے، اسی لیے نبی کی پوری زندگی کا مطالعہ کرو، کہیں کوئی ایسی بات نہ ملے گی جس پر کفار اعتراض کر دیتے۔ دیکھیے اتنی لڑائی لڑی، اس قدر جنگیں ہوئی، اتنی جنگوں کی ضرورت ہی کیا تھی؟ بڑا آسان کام تھا کہ نبی کے کیریکٹر میں کوئی عیب دکھا دیا جاتا، نبی کے کردار میں کوئی خامی دکھا دی جاتی، نبوت کا معاملہ یوں ہی ٹھپ ہو جاتا۔ بڑا آسان کام تھا، قرآن کی کسی آیت کا جواب دے دیا جاتا، معاملہ مگر سب کچھ کیا مگر کافروں کے بس میں یہ بات نہ رہی کہ نبی میں عیب نکال سکے، نبی کے اخلاق میں کوئی کیڑا نکال سکے۔ سب کچھ کیا مگر یہ نہ ہو سکا کہ کسی سورہ مبارکہ کا کوئی جواب ہی دے سکے۔ دیکھو نبی یہاں آ کے نہیں سیکھتا، وہیں سے سیکھتا ہے اور اسی کی اطاعت سے ہمیں کامیابی ملتی ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو ستھرا کیا اور ذکر الہی میں مشغول رہا، اور ستھرا کرنے کی بات بھی بتا چکا، وَيُزَكِّيهِمْ، یہ نبی ہے جو پاک کرتا ہے، اور یہی پاکی ہے جو ہماری کامیابی کا راز ہے۔ ایک بات بتائیں، نبی سے ہمیں کتنی چیزیں ملی معلوم؟ ہمارے پاس ہے کتنی چیز پہلے بتاؤں؟ دل، دماغ، جسم، روح۔ جسم، دماغ، دل، روح، یہ چار چیزیں، اور یہ چاروں چیزیں نجس ہوتی ہیں۔ جسم بھی ناپاک ہوتا، دل بھی ناپاک ہوتا، دماغ بھی ناپاک ہوتا، روح بھی ناپاک ہوتا۔
تو تین جب یہ چیزیں ناپاک ہونے والی ہیں تو ان سب کو پاک کرنے کے لیے نبی نے 4 چشمے دیے، 4 نہریں بہا دی ہیں۔ ایک کا نام ہے شریعت، ایک کا نام ہے طریقہ، اور ایک کا نام ہے حقیقت، اور ایک کا نام ہے معرفت۔ جسم کو پاک کرنا ہے تو اچھی طرح سمجھو، جسم کو پاک کرنا ہے تو شریعت سے پاک کر لو، دماغ کو پاک کرنا ہے تو طریقت سے پاک کر لو، دل کو پاک کرنا ہے تو حقیقت سے پاک کر لو، اور روح کو پاک کرنا ہے تو معرفت سے پاک کر لو، معرفت سے پاک کر لو۔ یہ 4 چشمے ہیں، یاد رکھو۔ شریعت کا مرکز کیا ہے؟ جسم مصطفیٰ۔ اور طریقت کا مرکز کیا ہے؟ شریعت۔ ایسا نہیں ہے کہ طریقت کچھ اور چیز ہے جو شریعت سے ہٹ گئے۔ جس طریقت پر شریعت کا سایہ نہ ہو وہ طریقت نہیں ہے۔ کچھ ایسے خود ساختہ طریقت والے ملتے ہیں، خود ساختہ کھانا ساز گھر میں اپنے کو بنا لیتے طریقت والا۔ شریعت تو یہ مولویوں کا کام، یہ کہنا کفر ہے، مگر مولویوں کا کام۔ نماز پڑھنا تو یہ مولویوں کا کام۔ ایسا آپ نماز نہیں پڑھتے؟ ہاں نہ پڑھتے مگر کعبے میں پڑھتے۔ جناب اتنی دور جا کے پڑھتے تو دعوت بھی وہیں کھا لیا کیجیے، وہاں بھی کھجوروں کی کمی نہیں ہے، کھانا یہاں اور نماز وہاں۔ ذرا صاحب دیکھیں، یہ بھی دھوکہ، وقت کا دھوکہ۔ اسی لیے میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں جو سبھی کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ شریعت و طریقت کی مثال ایسی ہے جیسے سر کا بال۔ تو بال آپ چاہے رکھیں چاہے نہ رکھیں، آپ کی مرضی۔ اچھا، بال رکھنے کے بعد آپ مانگ نکال لیجئے تو یہ بھی آپ کی مرضی۔ تو بال جو ہے وہ شریعت ہے، اور بال کے بیچ میں جو مانگ ہے وہ طریقت ہے، جس سے حسن جمال بڑھ جاتا ہے۔ تو بال کے بیچ میں جو مانگ ہے یہ طریقت ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے آپ بال رکھیں مانگ نہ نکالیں، شریعت والے رہیں طریقت والے نہ بڑھیں، یہ تو ہو سکتا ہے۔ یہ بال رکھیں مانگ نہ نکالیں، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے بال ہی نہ ہو مانگ نکالے؟ تو شریعت کا مرکز ہے جس میں مصطفیٰ، اور طریقت کا مرکز ہے شریعت، اور حقیقت کا مرکز ہے روح مصطفیٰ، اور معرفت کا مرکز ہے سر نبوی۔ یہ 4 چشمے ہیں جو ہمارے دل، دماغ، جسم، روح سب کو پاک کرتے ہیں۔ مگر ایک بات آپ سوچیں گے کہ ایک اندر اور ہے، نفس امارہ۔ نفس امارہ تو بالکل نجس العین ہے، اس کو کیسے پاک کیا جائے؟ نفس امارہ نجس العین، کیا مطلب؟ نجس کو تو ہم پاک کر سکتے ہیں، نجاست کو کیسے پاک کریں؟ کیا کہنے؟ کسی کپڑے میں کوئی نجاست لگ جائے تو وہ نجس ہے، تو اس کو تو ہم دھو کے پاک کر لیں گے، مگر کوئی نجاست کو پاک کر سکا ہے؟ نجاست کو پاک نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر نجاست کو پاک کرنا ہے تو اس میں آگ لگا دو، جب وہ جل جائے گی تو راکھ پاک ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اس میں آگ لگا دو، جب وہ نجاست جل جائے گی تو جو راکھ ہے وہ پاک ہے۔ تو دوستو، یہ نفس امارہ جو ہے اس میں بھی عشق مصطفیٰ کی آگ لگا دو، اس میں بھی عشق مصطفیٰ کی آگ لگا دو، جو بچے کا سب پاک ہوگا۔ یہاں آپ ایک بات سوچ سکتے ہیں کہ جب نبی خود ہی سب کچھ معلوم تھا تو حضرت جبریل کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب سب سیکھ کے چلے آئے تھے تو یاد رکھو
حضرت جبریل کا آنا رسول کو سکھانے کے لیے نہیں، ورنہ حضرت جبریل ہی سے پوچھ لو کہ آپ ہی تو لائے تھے نا کاف ہا یا عین صاد، کیا مطلب بتایا؟ تفسیر روح البیان اٹھا کے دیکھو، حضرت جبریل نے کہا کاف، حضور نے کہا علم تو میں نے جان لیا، ہاں علم تو میں نے جان لیا، یا علم تو، عین علم تو، صاد علم تو میں نے جان لیا۔ جبریل حیرت، میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں جانا، پتہ یہ چلا کہ الفاظ یہ لا رہے مانا کوئی اور ہوتا رہا، تو یہ الفاظ جو لائے جا رہے ہیں یہ اجرائے قانون کے لیے ہے، نبی کو سکھانے کے لیے نہیں۔ واہ واہ واہ، اجرائے قانون، سبحان اللہ، نبی کو سکھانے کے لیے نہیں۔ ورنہ ایک بات بتاؤ، غور کرو، قرآن کریم میں کہیں بھی ہے کہ یہ اے نبی یہ قرآن آپ کی ہدایت کے لیے آیا؟ جس قرآن میں یہ ہدی للناس، ہدی للناس ہے، کہیں ہدی لکا، ہدی لکا واہ واہ واہ، ہے کہیں یہ نبی آپ کی ہدایت کے لیے ہے؟ ذرا غور کرتے جائیں۔ اور دوسری بات یہ بات بتاؤ کہ وحی کا نزول تو 40 سال کے بعد ہوا، 40 سالہ جو زندگی تھی اس کے اندر جو عدل و مساوات کا مظاہرہ تھا، اس کے اندر جو تقوی و طہارت کی بات تھی، اس کے اندر جو ذکر کی بات تھی، یہ کس نے آ کے سکھایا؟ ایک بات بتاؤ، ابھی تو نبی شیر خوار تھے، حضرت حلیمہ کی گود میں تھے، دائنی طرف کا دودھ نوش فرماتے، بائیں طرف کا نہیں فرماتے تھے، اس لیے کہ ایک رضائی بھائی تھا، اس کا حصہ چھوڑتے تھے، اس کا حصہ۔ تو اس شیر خوار بچے کو یہ انصاف کس نے سکھایا؟ یہ عدل کس نے سکھایا؟ صاحب بتاؤ۔ اگر سارا معاملہ حضرت جبریل کی ہدایت پر موقوف تھا تو اس وحی کی پہلی وحی کے آنے سے پہلے یہ نبی کی زندگی کیسی؟ کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی شراب نہیں پیا، کبھی ایسا ذبیحہ نوش نہیں فرمایا جو غیر اللہ کے نام سے ہو۔ یہ زندگی کس نے سکھائی؟ تو معلوم ہوا کہ نبی سیکھ کر آتا۔ اور دوسری بات، ایک بات بتاؤ، یہ وحی آئی تھی کہاں؟ غار ہیرا میں۔ وہاں نبی کس لیے گئے تھے؟ وہاں نبی کس لیے گئے تھے؟ 6 مہینے سے ذکر و اذکار سجدہ و عبادت میں لگے تھے، یہ کس نے سکھایا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محقق اعظم ہند۔ اور ایک چیز اور بتاتے چلو کہ معراج کی رات جب حضور بیت المقدس میں پہنچے، اس وقت تک تو نماز کا نہ کوئی حکم آیا تھا، نہ نماز کا کوئی طریقہ آیا تھا، اور وہاں جب امامت کا سوال ہوا، انبیاء نے نبی کو بڑھا دیا، خود مقتدی بنے، یہ امام بنے۔ تو بولو، نبی کو نماز پڑھنے پڑھانے کا ڈر کس نے سکھایا؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کس نے سکھایا؟ بولو۔ اور یاد رکھو، امام وہی بنتا ہے جو مسائل کو سب سے زیادہ جانتا ہے، جو سب سے افضل ہوتا ہے۔ تو بیت المقدس میں اس مقامی افضلیت کو پہنچایا کس نے؟ ذرا صاحب خیال کرتے چلے جائیے۔ اللہ۔ اور ایک بات یہ بھی تمہیں بتاؤں کہ ساری وحی تو حضرت جبریل نہیں لائے، تو دوسرے ذرائع سے بھی تو آئے۔ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی تو جو کچھ کہتے تھے سب وحی الہی۔ تو ہر بار حضرت جبریل کہاں تھے؟ اور اگر آپ کو شبہ ہے تو جب سدرا کے اوپر پہنچے جہاں حضرت جبریل کی رسائی بھی نہیں، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، دے دیا دینے والے نے، تو وہاں تو ان کی رسائی ہی نہیں، تو واسطہ یہ کیسے بولیں گے؟ سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ
کہ نبی واسطے جبرائیلی کا محتاج نہیں. حضرت جبریل کا آنا صرف قانون کے اجرا کے لیے. اور یہاں ایک بات آپ سن کے کیا سنو نصول بندگی استاجور کی نبی ہی ہیں. اسی لیے توحید کو نجات کا مدار مت سمجھ لیجیے گا. توحید جو ہے مدار نجات نہیں ہے. یاد رکھو نبی موحد بنانے نہیں آئے تھے. نبی موحد بنانے نہیں آئے تھے. نبی مومن بنانے تھے. اسی لیے اگر تم توحید کو اپنی عقل سے مانو مومن نہیں بن سکتے. اپنے ادراک سے مانو مومن نہیں بن سکتے. خدا کی سچی توحید بعض قوموں میں مانتے ہیں بالکل صحیح توحید کی جو حقیقت ہے. مگر اگر نبی سے ہٹ کے آپ مان رہے اپنی عقل سے اپنی دانش سے اپنی سمجھ بوجھ سے تو آپ مومن نہیں بنتے. مومن اس وقت آپ بنیں گے جب توحید کو آپ مانیں نبی کے کہنے سے. اسی لیے کہا قل هو اللہ احد. اے محبوب تو فرماتے رہو کہ اللہ ایک ہے تاکہ تمہارے کہنے سے یہ مان لے. تو نبی کے کہنے سے مانو تو وہ توحید ایمانی ہے اور نبی کو کاٹ کے مانو تو وہ توحید شیطانی. توحید کے اوپر توحید کے کاغذ پر رسالت کی مہر چاہیے ورنہ وہ کاغذ قیمتی نہیں ہوتا. دیکھو توحید کی مثال کاغذ کی رکھ لو اور وہ مہر جو سرکاری ہے وہی رسالت. اگر وہی ہٹا دو تو کاغذ کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی اور اس مہر کا وجود بھی بغیر توحید کے نہیں ملے گا. ایسا نہیں کہ توحید ہی نہ ہو مہر لگ جائے تو ضرورت مدار نجات ایمان ہے. اسی لیے اب غور کریں قرآن کریم کے اوپر کہیں ایسا خطاب ہے اگر مدار نجات توحید ہو صرف توحید اگر مدار نجات ہو تو قرآن میں کہیں ایسا خطاب ہے یا ایھا الذین وحدوا یا ایھا الذین وحدوا اے توحید والو ہے کہیں کوئی؟ ارے کہیں تو ہوتا. یا موحدین و موحدات توحید والے اور توحید والیاں ہے کہیں قرآن میں؟ نہیں بلکہ کیا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. ہمیں توحید والے نہیں چاہیے ہمیں ایمان والے چاہیے. والمؤمنین والمؤمنات المؤمنین والمؤمنات کے الفاظ قرآن میں ملیں گے. معلوم ہوا کہ نجات توحید سے نہیں ہے نجات ایمان سے ہے اور ایمان ملتا ہے رسول کی غلامی سے. ایمان ملتا ہے رسول کی غلامی سے. ارے یہ راز تو سمجھ لیا جس نے ہمیشہ اپنے کو رسول کا غلام ہی ظاہر کیا. تم نے ایسا سنا ہوگا مشکاۃ شریف کی حدیث میں کہ حضرت سفینہ اسلامی لشکر سے بچھڑ گئے جنگل میں گزر ہوا تو شیر آ گیا. شیر کو ابو الحارث کہتے ہیں عربی زبان میں اس کی کنیت یہ ہے. کہتے سفینہ کہتے ہیں یا ابو الحارث انا سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. اے ابو الحارث میں سفینہ ہوں اللہ کے رسول کا آزاد کردہ غلام ہوں. اتنا کہنا تھا شیر دم ہلانے لگا. ابھی اس مجمع میں شیر آ جائے تو سنو گے کچھ؟ کیوں؟ اس لیے وہ جانتے تھے کہ خدا کے بندے تو سبھی دنیا کا اور انسان خدا کا بندہ چاہے خدا کو مانے چاہے نہ مانے گا تو فرمانبردار بندہ نہ مانے گا تو نافرمان بندہ. مگر خدا کے بندے سب ہیں
تو جب سب بندے ہیں تو نبی بندہ بنانے نہیں آتا. نبی خدا کا بندہ بنانے نہیں آتا. بندے تو سب ہیں, نبی اپنا غلام بنانے آتا. فرعون خدا کا بندہ تھا, حضرت موسیٰ کا غلام نہیں تھا. نمرود خدا کا بندہ تھا, حضرت ابراہیم کا غلام نہیں تھا. تو ایمان نام ہے, رسول کی غلامی تو. تو آپ دیکھتے چلے جائیں تو قرآن میں کہیں آپ نہیں پائیں گے یا ایھا الذین وحدوا, یا ایھا الذین وحدوا, اے توحید والو, اے توحید والو, بلکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے ایمان والو. اچھا ایک بات اور بھی غور کریں آپ کہ آپ کہتے ہیں یہ دین موسوی ہے, یہ دین عیسوی ہے, یہ دین ابراہیمی ہے, یہ دین محمدی ہے. یہ الگ الگ نام کیسے دے دیا؟ توحید تو ہر جگہ ایک. واہ واہ واہ. توحید تو جب ہر جگہ ایک ہے تو الگ الگ نام کیسے؟ بتائیے چلا, یہ الگ الگ نام جو دین کا ہوتا ہے وہ توحید کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ نبوتیں مختلف ہے. سبحان اللہ. نبوتیں مختلف ہے, اس لیے ان کو الگ الگ کہا جاتا ہے. آپ دیکھتے چلے جائیں, کہیں بھی آپ نبی سے بے نیاز نہیں ہو پا رہے. انتہا کی بات عرض کروں, مرنے کے بعد جو 3 سوال ہوگا اس میں بھی ایک سوال وہی بڑا ہے, من رب کا, تمہارا رب کون, ما دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے, ما تقول فی شأن ھذا الرجل, یا ما کنت تقول فی ھذا الرجل, تم اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ سوال بڑا اہم, تو جواب بھی تو دینا ہوگا نا. اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ صرف دین اور رب کے بارے میں نہیں پوچھا, بلکہ اور وہ بھی مرد کا لفظ استعمال کیا, ھذا الرجل, اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے. سوال ایسا نہیں ہوتا کہ اسی کے اندر جواب بھی مل جائے. اگر کہا ما کنت تقول فی ھذا النبی, اس نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے, تو جواب مل گیا. ما کنت تقول فی ھذا الرجل. تو دوستو, جنہوں نے نہیں دیکھا ہے یا جنہوں نے دیکھا, اگر وہ ایمان والے ہیں تو کہیں گے ھذا نبینا محمد الرسول اللہ, یہ جواب دیں گے. اور جنہوں نے نہیں دیکھا ہے, اگر ایمان والے, وہ بھی یہی جواب دیں گے. مگر جس نے دیکھا ہے اچھی طرح سے, مگر ایمان والا نہیں ہے تو نہیں پہچانے گا, تو وہاں معرفت صرف ایمان والوں کو ہوگی. ہو لا ادری, ہو لا ادری, افسوس میں نہیں جانتا, افسوس میں نہیں جانتا. یہاں پر نقطے کی بات پر غور ہے, فی ھذا الرجل, اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ پوچھنے والے کون ہیں؟ حضرات نکیرین. یہ پوچھیں گے نا, وہ تو 2 ہی ہیں نا, اور ہر خبر میں وہی 2 ہیں, اور ہر جگہ یہی سوال ہو رہا, ہر جگہ یہی سوال ہو رہا کہ اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہیں. پتا چلا جس کے بارے میں پوچھا جا رہا وہ موجود, وہ موجود. بڑے تعجب کی بات یہ ہے, سب سے تعجب کی بات کیا ہے کہ حضرات نکیرین 2 کروڑوں خبروں میں وہ موجود سب مان لیتے. حضرت ملک الموت ایک ہے, اور ہر اس کے سامنے جس کی روح نکال لیں, چاہے کروڑوں اربوں ہو, وہ سب کے سامنے وہ ہے, سب مان لیتے. مگر جب ایک نبی کو ہم سب کے سامنے دکھاتے ہیں, اتنا نہیں سمجھتے کہ جس خدا کی قدرت نے ان کے غلاموں کو یہ طاقت دی ہے, وہ آقا کو طاقت کیوں نہیں دے سکتا. ارے حضرت ملک الموت تو ایسے غلام ہیں نبی کے
کہ نبی کی اجازت کے بغیر نبی کی روح بھی نہیں نکال سکتے، اور روح نکالنے کی بات چھوڑیے، گھر میں آ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اجازت نہ لے لیں۔ کبھی آپ سے بھی لیا اجازت؟ پوچھا آپ اجازت دیں گے؟ اگر آپ سے اجازت والی بات ہوتی تو لاٹھی لے کر آپ بیٹھیے، دھیان ہی نہ پائے ہمارے گاؤں کے اندر دیکھا آپ نے، مگر نبی کے ہاں بغیر اجازت نبی سے پوچھتے، نبی حکم دے تو، تاکہ پتا چلے کہ نبی کی روح نبی کے حکم سے نکل رہی، اور نبی عامر ہے، فرشتہ مامور ہے، نبی مخدوم ہے، فرشتہ خادم ہے، موجود۔ اور حاضر کا لفظ، یہ کا لفظ بھی بتا رہا ہوں۔ اچھا لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب وہ اصل میں اس ذہن میں، حضور ذہن میں، اس لیے حاضر کہا گیا۔ تو ذہن میں تو دین بھی ہے، وہاں حاضر کیوں نہیں؟ دیکھا آپ نے، اور کافروں کے ذہن میں کہاں نبی جو حاضر سے کہا گیا؟ تو نبی ہر جگہ موجود ہے، اور یاد رکھو انہیں تم پہچانو، اس لیے کہ وہاں کی معرفت ایمانی معرفت ہے، یہاں کے احکام اور ہیں، وہاں کے احکام اور۔ وہ بچہ ہے جو بچپنے میں مر گیا، اس نے اپنے ماں باپ کو نہ دیکھا نہ پہچانا، مگر قیامت میں بغیر ماں باپ کو لیے جنت میں نہیں جائے گا۔ معلوم ہے کہ وہاں پہچانے گا، وہاں پہچانے گا۔ تو جہاں الفت و محبت کا تعلق ہوتا ہے وہاں معرفت وہاں ہوتی ہے، یہاں پہچانے یا نہ پہچانے مگر وہاں پہچانیں گے۔ تو وہ نبی موجود، ایک سورج کو ساری جگہ موجود ماننے میں کوئی تکلف نہیں، اور اب تو ٹی وی کے اندر جو چیزیں آتی ہیں صورتیں، ہر گھر میں موجود وہ صورت ہے، کوئی نہیں مانتا۔ تعویل کیا کرتے ہیں؟ اصل میں وہ نبی، اصل بات یہ ہے کہ وہ نبی نہیں ہے، وہ نبی کی تصویر ہے، تصویر ہے۔ اور عقل میں تمہارے نہیں ہے کہ تصویر دکھا کر کے کوئی یہ کہے گا کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تصویر دکھائے گا تو یہ کہے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یاد رکھو مرد کی تصویر مرد نہیں ہوتی، پانی کی تصویر پانی نہیں ہے، کھانے کی تصویر کھانا نہیں ہے، آگ کی تصویر آگ نہیں ہے، گھوڑے کی تصویر گھوڑا نہیں ہے۔ اگر کھانے کی تصویر کو بھی کھانا کہہ دیا جائے تب تو بس فوٹو لے لیا جائے، آپ لوگوں کو کھلا دیا، ایک ہی دسترخوان سے لاکھوں کھا لیں گے، تصویر لیتے جاؤ کھلاتے چلے جاؤ۔ اور کسی کو پیاس لگے تو پانی کے بجائے پانی کی تصویر دے دو۔ تو مرد کی تصویر مرد نہیں ہے، تو مرد کی تصویر کو مرد کہنا جھوٹ ہے۔ اور تصویر کے بارے میں جواب کیا ہوگا؟ ھذا نبینا، یہ ہمارے نبی ہیں، اور تصویر کو نبی کہنا کفر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا نعرہ رسالت حضور شیخ الاسلام، تو پتہ یہ چلا کہ وہاں وہ ہے جسے رجل بھی کہا جا سکے اور نبی بھی کہا جا سکے، وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو دیکھو یہاں سے لے کے وہاں تک چلے جاؤ، یا سمجھ میں آیا کہ نجات کا دار و مدار ایمان ہے، اور ایمان نام ہے رسول کی سچی غلامی کا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حقیقت سے اول ہے، اسی میں ہے اگر باقی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وآخر دعوانا یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ
رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله الصلاة والسلام عليك يا عروس مملكة الله الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى تصلي عليه اللهم أحينا ذاكرين وأمتنا ذاكرين وأنشرنا في زمرة الذاكرين اللهم أحينا سالكين وأمتنا سالكين وأنشرنا في زمرة السالكين اللهم أحينا عارفين وأمتنا عارفين وأنشرنا في زمرة العارفين اللهم أحينا راكعين وأمتنا راكعين وأنشرنا في زمرة الراكعين اللهم أحينا ساجدين وأمتنا ساجدين وأنشرنا في زمرة الساجدين اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان وأمتنا على الإسلام والإيمان وانشرنا على الإسلام والإيمان اللهم إنا نعوذ بفضلك القديم وتولك العظيم ولطفك العميم اللهم ادفع عنا البلاء والوباء بحرمة عبادك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأبدال والأوتاد أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله تمام برادران اسلام کے بعد اطلاع دی جاتی ہے کہ آئندہ جمعہ کو بعد نماز عشاء اور مقام نبی پور میں حضرت قبلہ راشد میاں کا ایمان نصوص بیان ہوگا بعد نماز عشاء آئندہ جمعہ کو بعد